نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنا پیغام سننے، سمجھنے اور اسے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو آئیے اللہ سبحانہ وتعالی سے بات چیت کا سلسلہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ نساء کی آیت 157 to 159 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی حقیقت سے پردہ اٹھایا جا رہا ہے، اور یہ کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح ابن مریم کو قتل کر دیا تھا، حالانکہ نہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا تھا اور نہ انہیں سولی دے پائے تھے، بلکہ انہیں اشتباہ ہو گیا تھا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے وہ اس سلسلے میں شک کا شکار ہیں۔ انہیں گمان کے پیچھے چلنے کے سوا اس بات کا کوئی علم حاصل نہیں ہے، اور یہ بالکل یقینی بات ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر پائے۔ اللہ اکبر! بلکہ اللہ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا تھا، اور اللہ بڑا صاحب اقتدار، بڑا حکمت والا ہے، بے شک یا رب العالمین۔ اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنی موت سے پہلے ضرور بالضرور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے، اور قیامت کے دن وہ ان لوگوں کے خلاف گواہ بنیں گے۔ اللہ اکبر! بے شک یا رب العالمین، ہمارا ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ آیت 160 to 161 میں بتایا جا رہا ہے کہ یہود پر پاکیزہ نعمتیں کیوں حرام کی گئیں۔ غرض یہودیوں کی سنگین زیادتی کی وجہ سے ہم نے ان پر وہ پاکیزہ چیزیں حرام کر دیں جو پہلے ان کے لیے حلال کی گئی تھیں، اور اس لیے کہ وہ بکثرت لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے اور سود لیا کرتے تھے، حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا، اور لوگوں کے مال ناحق طریقے سے کھاتے تھے۔ اور ان میں سے جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے ہم نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یا اللہ، تو ہمیں سود کھانے کی لعنت سے محفوظ فرما۔ آیت 162 میں ہم دیکھیں گے کہ یہود کے نیک لوگوں کو کیا بشارت دی جا رہی ہے۔ البتہ ان بنی اسرائیل میں سے جو لوگ علم میں پکے ہیں وہ مومن ہیں، وہ اس کلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اے پیغمبر تم پر نازل کیا گیا، اور اس پر بھی جو تم سے پہلے نازل کیا گیا تھا، اور قابل تعریف ہیں وہ لوگ جو نماز قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں، اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم اجر عظیم عطا کریں گے۔ سبحان اللہ! بے شک یا رب العالمین، تو کوئی نیکی رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ آیت 163 to 164 میں انبیاء علیہ السلام کے پیارے ناموں کا گلدستہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اے پیغمبر، ہم نے تمہارے پاس اسی طرح وحی بھیجی ہے جیسے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد دوسرے نبیوں کے پاس بھیجی تھی، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کے پاس، اور عیسیٰ علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی وحی بھیجی تھی، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی تھی۔ اور بہت سے رسول ہیں جن کے واقعات ہم نے پہلے تمہیں سنائے ہیں، اور بہت سے رسول ایسے ہیں کہ ہم نے ان کے واقعات تمہیں نہیں سنائے۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے تو اللہ براہ راست ہم کلام ہوا۔ الحمدللہ، سبحان اللہ۔ آیت 165 میں رسالت کا مقصد جانیں گے۔ یہ سب رسول وہ تھے جو ثواب کی خوشخبری سنانے اور دوزخ سے ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے، تاکہ ان رسولوں کے آ جانے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے کوئی عذر باقی نہ رہے، اور اللہ کا اقتدار بھی کامل ہے اور حکمت بھی کامل۔ یا رب العالمین، تو ہمیں اپنی بھیجی ہوئی ہدایت پر عمل کرنے والا بنا دے۔ آیت 166 to 169 میں قرآن کی حقانیت کا بیان آیا ہے۔ یہ کافر لوگ مانیں یا نہ مانیں، لیکن اللہ نے جو کچھ تم پر نازل کیا ہے اس کے بارے میں وہ خود گواہی دیتا ہے کہ اس نے اسے اپنے علم سے نازل کیا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور یوں تو اللہ کی گواہی ہی بالکل کافی ہے۔ بے شک یا رب العالمین، یقین جانو کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اور لوگوں کو اللہ کے راستے میں روکا ہے،
وہ بھٹک کر گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روک کر ان پر ظلم کیا ہے، اللہ ان کو بخشنے والا نہیں ہے اور نہ ان کو کوئی اور راستہ دکھانے والا ہے سوائے دوزخ کے راستے کے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بات اللہ کے لیے بہت معمولی بات ہے۔ اللہم اجرنی من النار، یا اللہ تو ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرمانا، بے شک اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے۔ اے اللہ، اس کتاب قرآن پاک میں سے ہماری زبانیں جو پڑھتی ہیں، اس میں ہمیں تفکر، تدبر اور اس کی سمجھ عطا فرما، اور اس کے معنوں اور عجائبات کی پہچان کروا، اور جب تک ہم زندہ رہیں اس کے مطابق عمل کریں۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔